اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیماری کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن سلوہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کرا دو۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں، اور اس طرح یہ موقع بھی نکل گیا۔ مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا، یہ بھی بیمار پڑ گیا۔ تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ ایک ہی بار میں حملہ کر کے اسے قتل کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر عمارت میں بیٹھیں۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں آپ کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو قتل کر دینا۔ مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی شروع کی۔ شریک نے قصداً بات کو طول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آ رہے تو ایک شعر پڑھا، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے، اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال ہے، بے جوڑ باتیں کیے جا رہا ہے۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری میں ان کا یہی حال ہے، کبھی کبھی ہذیان کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہران بھی آیا تھا، اسے تھوڑا شک ہو گیا اور ابن زیاد کو اشارہ کیا کہ یہاں سے فوراً اٹھ جائے۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک نے پوچھا آپ نے یہ موقع کیوں گوا دیا اور اس شخص کے قتل کے لیے آپ نے کیوں منع کیا؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا دو خصلتیں ہیں، اول تو یہ کہ جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں اور پناہ گزین ہوں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، دوسرا ایک حدیث جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بہانے کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے، کسی مومن کو جائز نہیں کہ وہ مومن کو بہانہ کر کے ہیلا کر کے اچانک قتل کر دے۔ دوستو یہاں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف اپنی موت بلکہ اپنے پورے خاندان اور اہل بیت کی موت، اور اس کے ساتھ ہی ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی بھی دیکھ رہے ہیں، اور جس شخص کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ اس طرح ان کے قابو میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے اسے ختم کر سکتے ہیں، مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا جوہر شرافت اور تقاضائے اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت و سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں، اور اگر یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اپنا سب کچھ قربان کرنے اور مقصد کو نظر انداز کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شریک تو اسی بیماری میں 3 روز کے بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دے کر مسلم بن عقیل کے پیچھے لگایا تھا اور وہ مسلم کے پاس برابر آمد و رفت رکھتا تھا، بالآخر ایک روز مسلم نے اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم ان کو دے دیے، اور اب روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا، اور وہ مسلم بن عقیل کی ہر نقل و حرکت اور تمام راز ابن زیاد کے پاس پہنچانے لگا۔
اب جب کہ ابن زیاد پر پوری طرح راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی۔ لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت دن سے ہانی بن عروہ ہم سے ملنے نہیں آئے۔ لوگوں نے بیماری کا عذر بتایا، مگر اس کو تو گھر کے بیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے باہر دروازہ پر پہرا لیے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ہمارے پاس آئے۔ یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے سوار ہو گئے۔ جب قصر عمارت کے قریب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں۔ آنے والوں میں ان کے عزیز حسان بن اسما بھی تھے۔ ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے۔ حسان نے جواب دیا کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ لوگ ہانی کو ساتھ لیے ہوئے قصر عمارت میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شریک سے کہا کہ ایک خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب قریب آئے تو ابن زیاد نے یہ شعر پڑھا، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ ہانی نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں؟ آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر پہ ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے انکار کیا اور گفتگو طویل ہوئی تو ابن زیاد نے اس سے اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے خبریں پہنچتی تھیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی ششدرہ رہ گئے۔